أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما چھپتے ہیں خفا سے اخفا چھپنا مخفی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے یستخفون فعل مضارع ہے یستخفون چھپتے ہیں چھپا لیتے ہیں من الناس لوگوں سے ولا یستخفون اور نہیں چھپاتے من اللہ اللہ سے ولا یستخفون اور نہیں چھپاتے من اللہ اللہ سے وہو معہم اور وہ ان کے ساتھ ہے اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ کہ وہ ان کے ساتھ ہے اذ جب یبیتون یبیت رات کو خفیہ میٹنگ کرنے کو کہتے یبیتون جب وہ رات کو تدبیریں کرتے ہیں تنہائیوں میں چھپ کر اکیلے سازشیں کرتے ہیں ما لا يرضى من القول ایسی باتوں سے مالا جن سے نہیں یرضا راضی ہوتا من القول ان کی باتوں میں سے مالا یرضا من القول یعنی ایسی آراء جو وہ آپس میں رکھنا چاہتے ہیں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتے ما لا یرضا من القول تنہائی میں خفیہ سرگوشیاں سازشیں وہی کرتے ہیں کہ دوسرے فریق کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا منصوبہ بنایا ہے وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی بما يعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں محیطا ان کو احاطے میں لیے ہوئے ہے اب اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جو خائن جن کا پیچھے ذکر ہوا ان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے ایک بات یہ ہے یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول اور یہ جو بات انہوں نے اس طرح کی لوگوں سے چھپانے والی اللہ سے نہ چھپانے والی اور راتوں کو میٹنگیں کر کے خفیہ منصوبے بنانے والی جو ان کی بات ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان ان کا بہت کمزور ہے ان کے یقین میں نقص ہے
اللہ پر ایمان کامل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کی مخالفت اور اللہ سے چھپ سکتے ہیں. اللہ کی مخالفت کر کے میٹنگ کر کے اللہ سے باتیں چھپا سکتے ہیں. وہ تو جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو تمہارے دلوں کے بھید ہیں اگر زبان پر نہیں بھی آئے تو وہ جانتا ہے. تو تم خفیہ میٹنگ کر کے منصوبہ بنا کے سمجھو کہ ہم نے خبر نہیں ہونے دی اس کو. یہ ان کے ایمان کا نقص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے ڈرتے نہیں اور حرام طریقے جو ہیں وہ اپناتے ہیں. ہا انتم ہؤلاء جادلتم، اور یہ وہ لوگ ہیں ہا انتم، ہاں وہ تم ہو، ہؤلاء وہی لوگ، جادلتم جو مباحثہ کرتے ہیں، جدال بحث و تکرار. اور یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اس خائن کی طرفداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کی. ہاں انتم ہؤلاء یعنی تم وہ لوگ ہو جو اپنے دوست کو بچانے کے لیے ہمارے رسول سے بحث کرتے ہو، اس چور کو بچانے کے لیے. ہاں انتم، ہاں تم ہی ہو وہ، ہؤلاء وہی، جادلتم جنہوں نے جدال کیا، بحث کی، عنہم ان کے بارے میں جو خائن ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل ذرا سوچو تو پس کون بحث کرے گا ان کے بارے میں یوم القیامہ قیامت کے دن، جب ان کو ان کی گناہوں کی سزا دی جا رہی ہوگی، جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا اور وہ ہر چیز جو انہوں نے خفیہ تدبیریں کی ان کو بتایا جا رہا ہوگا، ان کے نامہ اعمال ان کو دکھایا جا رہا ہوگا. اس وقت کون وکالت کرے گا اس کی؟ امن یکون علیہم وکیلا، کون ہوگا پھر وکالت کرنے والا؟ ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والا ہوگا کوئی؟ تو جو مومن ہے نا، ایمان والا بندہ، وہ اس دنیا میں بھی وہی یقین رکھتا ہے، اپنے آپ کو اس موقف پہ کھڑا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو اگر کل میں قیامت کے دن جواب نہیں دے سکوں گا تو آج میں یہ کام نہ کروں. تو اس میں ہر اس وکیل کے لیے جس نے یہ وکالت کا شعبہ اپنایا ہوا ہے، اور پاکستان میں وکیل اس وقت بڑی پاور میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ناخدائی سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹی وکالت کریں گے تو اللہ کو کل کیا جواب دیں گے. اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ جو گاہک ان کا آیا ہے یہ واقعی مجرم ہے، تو اگر وہ مجرم کی وکالت کریں گے تو اس کے جرم میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن انہیں اس کا بھگتنا پڑے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں صورتیں بتا دی. دنیا میں تم اس کی وکالت کر رہے ہو، آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں کون وکالت کرے گا اس کی؟ جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا پھر ہوگے وکیل. اگر اس وقت بھی ہو سکتے تو آج بھی کر لو. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی برائی کرے گا، السوء، اب جو ہے نا دو چیزوں کا ذکر آیا یہاں پہ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، جو بھی برائی کرے گا. سو برائی ہے لیکن سو ایسی برائی ہے جس کا اثر دوسرے کے اوپر ہو.
مثال کے طور پر آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، برائی آپ کر رہے ہیں اور اس کا اثر اس پر ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ سوء ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، یعنی چوری اس نے کی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے، تو یہ سوء ہے۔ بہتان باندھنا، کسی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور آپ اس کے جھوٹا الزام لگائیں تو یہ سوء ہے۔ مَن يَعْمَلْ، اور جو بھی کرے گا سوءً برا عمل، او یا یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ یہ جان پر ظلم یہ وہ ہے کہ جس کا اثر دوسرے پہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے تو اس کو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، دوسرے کا نقصان تو نہیں کر رہا نا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں برائیاں، ایک برائی وہ جس کا معاشرے پہ یا معاشرے کے افراد پر، دوسرے افراد پر اثر ہو، اور ایک وہ کہ جو انسان اپنے لیے برائی کر رہا ہے وہ یظلم نفسہ ہوا۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ثم، پھر یستغفر اللہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ مغفرت طلب کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ثم، اس کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا حلم بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، اس کی گناہ پر اس کو فوری نہیں پکڑتا، اس لیے اسے مہلت دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے۔ اگر انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں، زمین و آسمان بھی اس سے بھر جائے، تو جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت انسانوں کے گناہوں سے کہیں وسیع ہے۔ لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے گا۔ توبہ یہ کہ اس کو گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے گناہ پر ندامت کرے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کر لے، جیسا کہ سورہ الفرقان میں ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جہاں بھی غفور الرحیمہ کی بات آتی ہے نا، اس سے پہلے توبہ کا ذکر آتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، پہلے گناہ کی بات آئی، پھر استغفار کی بات آئی، پھر مغفرت کی بات آئی کہ انسان برائی کرتا ہے، ہو جاتی ہے اسے، خطا کار ہے، اس کے بعد اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے گناہ ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، ثم یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ لے، طلب کر لے بخشش، اور جو بخشش طلب کرتا ہے وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ جو بخشش طلب ہی نہیں کرتا، یعنی جو معافی مانگتا ہی نہیں ہے، جو توبہ کرتا ہی نہیں ہے اور اپنے گناہ پر مصر ہے، اسے کہا جائے بھائی یہ تم برا کام کر رہے ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم، یعنی وہ کام اپنا برا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو ایسا شخص جو ہے نا، اس اللہ کے اس حکم کو سمجھا ہی نہیں، اس نے آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ غفور رحیم اس کے لیے ہے، انی لغفار لمن تابا، کہ میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے۔ تو یہاں پہ جب انسان بخشش اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے توفیق بھی دیتے ہیں، لیکن جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور
ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا ہے اور پھر وہ سمجھتا کہ اللہ نے سارے گناہ بخش دینے ہیں، وہ غلط فہمی میں ہے۔ کیونکہ اللہ کی بخشش ان کے لیے ہے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پکا وعدہ ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا، اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جو اس کے عیوب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ عمل صالح کرتا ہے، اعمال، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی یبدل اللہ سیئات حسنات، اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ ہے جو اللہ کی بخشش پاتا ہے، یجید اللہ، اس نے پایا، اللہ کو غفور الرحیم۔ وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو کوئی اسم کماتا ہے، اسمن فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنے لیے برائی کماتا ہے، مَنْ يَكْسِبُ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، کیا معنی؟ یعنی اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا، اس کا انجام وہی دیکھے گا۔ من یکسب ومن یکسب اسما فإنما یکسبه على نفسه وكان الله علیما حکیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے کہ کس نے کیا برائی کی ہے، اور اس کی حکمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی حکیم ہے، حکیم ہے، اسی وقت فوری نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ اور حکیم کا معنی حاکم بھی ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب پکڑنا ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو توفیق دینی ہے، وہ حاکم ہے اور وہ عدل سے فیصلے کرتا ہے، اور اس کی حکمت ہوگی تو قیامت کے دن فیصلے کر لے گا، علیمن حکیمہ، اور وہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی جو کمائی ہے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے اعمال ہیں وہ ایسے ہوں کہ انہیں دیکھ کر قیامت کے دن ہمیں خوشی ہو، اور اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے سچی توبہ کریں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔